یہ ٹوٹی چٹائی، یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، غارت سے نادان کیا دیکھتا ہے، یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، غارت سے نادان کیا دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے، غریبی محمد، غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے، یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، غارت سے نادان کیا دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی شعر بہت ہی پیارا ہے، توجہ فرما دیں۔ یہ کہہ دو ابو جہل عتبہ لہب سے، وہ ہمت تو آ کے نمٹ لے عمر سے، یہ کہہ دو ابو جہل عتبہ لہب سے، وہ ہمت تو آ کے نمٹ لے عمر سے، یہ کہہ دو ابو جہل عتبہ لہب سے، وہ ہمت تو آ کے نمٹ لے عمر سے، نمٹ لے عمر سے، کیوں کہ سر عام ہوں گی، سر عام ہوں گی اذان نمازیں، عمر کا یہ اعلان کیا دیکھتا ہے، یہ ٹوٹی چٹائی، یہ مٹی کا برتن، غارت سے نادان کیا دیکھتا ہے، غریبی محمد کے گھر میں پلی ہے، میرے گھر کا سامان کیا دیکھتا ہے۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرما دیں۔ نبی 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 نبیوں 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 کے نبی سردار، نبیوں کے نبی سردار، مدینے والے کا، مدینے والے کا، کہ نبیوں 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 کے نبی سردار، مدینے والے کا، مدینے والے کا، کہ نبیوں کے نبی سردار، کہ نبیوں کے نبی سردار، مدینے والے کا، کہ نبیوں کے نبی سردار، مدینے والے کا، ہے نورانی دربار مدینے والے کا، مدینے والے کا، ہے نورانی دربار مدینے والے کا، مدینے والے کا۔ آپ حضرات خاموشی کا مظاہرہ کریں تو پڑھنے والے کو پتہ چلے گا کہ ہم کچھ پڑھ رہے ہیں۔
میں ناز کروں ہر لمحہ قسمت پہ اپنے جھوموں، میں ناز کروں ہر لمحہ، میں ناز کروں ہر لمحہ قسمت پہ اپنے جھوموں، میں ناز کروں ہر لمحہ قسمت پہ اپنے جھوموں، سو بار ادب سے جھک کر، سو بار ادب سے جھک کر میں پائے رسالت چوموں، میں ناز کروں ہر لمحہ قسمت پہ اپنے جھوموں، سو بار ادب سے جھک کر میں پائے رسالت چوموں، گر خواب میں ہو دیدار مدینے والے کا، مدینے والے کا، گر خواب میں ہو دیدار مدینے والے کا، مدینے والے کا، میں ناز کروں ہر لمحہ قسمت پہ اپنے جھوموں، میں ناز کروں ہر لمحہ قسمت پہ اپنے جھوموں، سو بار ادب سے جھک کر میں پائے رسالت چوموں، گر خواب میں ہو دیدار مدینے والے کا، مدینے والے کا، گر خواب میں ہو دیدار مدینے والے کا، مدینے والے کا۔ اور یہ آخری شعر بہت ہی پیارا ہے، توجہ فرمائیں کہ آقا کے رہے وہ دشمن جب تک نہ لائے ایمان، آقا کے رہے وہ دشمن جب تک نہ لائے ایمان، آقا کے رہے وہ دشمن جب تک نہ لائے ایمان، خود ہنس کے عمر یہ بولے سرکار پڑھا دو کلمہ، آقا کے رہے وہ دشمن جب تک نہ لائے ایمان، خود ہنس کے عمر یہ بولے سرکار پڑھا دو کلمہ، جب دیکھ لیا رخسار مدینے والے کا، مدینے والے کا، جب دیکھ لیا رخسار مدینے والے کا، مدینے والے کا، نبیوں 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 کے نبی سردار مدینے والے کا، مدینے والے کا، ہے نورانی دربار مدینے والے کا، مدینے والے کا۔ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ کرام، اگر آپ میں سے کوئی طالب علم اپنے ساتھی کی حوصلہ افزائی کرنا چاہے یا اسے کوئی انعام یا ہدیہ دینا چاہے تو ہمارے پاس لا کر دے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی طرف سے اسے دے دیں گے انشاءاللہ۔ عربی دوم الف کہ ایک چھوٹے سے طالب علم ہے، جے پور کے ہے، ان کا نام دوم الف میں پڑھتے ہیں، جے پور کے طالب علم ہے عبدالسمیع، اگر وہ یہاں ہوں تو آگے آ جائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، یہ منصب بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ صدر محترم، حاضرین مجلس اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، جس کو چاہے نواز دے اور جس کو چاہے محروم کر دے۔ وہ ذو الجلال ہے، ذو القوت المتین ہے، علیم ہے، خبیر ہے، ہر بھلائی کا معدن و مرکز ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اس کی شان ہے۔ اسی نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خلیل بنایا، اپنا عزیز و قرین بنایا۔ لیکن مقربارہ بیش بود حیرانی، جس کو اپنا خلیل بنایا تھا اس کا امتحان بھی اسی کی طرح سخت سے سخت تھا۔ اس کی قربانی، اس کا مجاہدہ، اس کی عبادت، اس کی تغود، اس کا دوادبش، اس کی ایک ایک حرکت سے اعلیٰ درجے کا اخلاص ٹپکتا تھا۔ حضرات، اخلاص اس وقت پیدا ہوتا ہے جب خدا کی معرفت ہو، اور خدا کی معرفت اسی وقت پیدا ہوگی جب خدا کی معصیت سے گریز ہو۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، ادنا درجے کا بھی غیر اللہ کی طرف میلان برداشت نہیں کر رہے ہیں۔ وقت کا ظالم بادشاہ نمرود آپ کی توحید پرستی سے حد درجے نالا ہے، آتش سوزا کا عذاب دینے کے لیے مصر ہے، زبردست قسم کی آگ جلائی اور دہکائی جا رہی ہے۔ اسی جلتی دہکتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا ہے۔ ادھر نمرود حکم دیتا ہے، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے دہکتے شعلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ عین اسی موقع پر اللہ کا ایک فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوتا ہے کہ میری مدد چاہیے، میری نصرت چاہیے، تو فوراً حاضر خدمت ہوں۔ ایسے نازک موقع پر اور ایسے دل ہلا دینے والے موڑ پر ابراہیم علیہ السلام کی خلت و محبت کا پتہ چلتا ہے، سچی توحید پرستی ظاہر ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں، میرا خالق، میرا مالک اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اسی کی نصرت و مدد چاہیے۔ حضرات، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے۔ یہی قربانی، یہی مجاہدہ، یہی عبادت، یہی محبت و تعلق اللہ کی نظر میں اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے اکلوتے بیٹے، اپنے امیدوں کے تاج حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی میرے نام پر پیش کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خواب کو اللہ کا حکم سمجھتے ہیں، بیٹے کی قربانی اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اپنا خواب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بتلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کیسے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ جواب دیتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابا جان، جو آپ کو پیغام الہی ملا ہے، جو آپ کو حکم ربانی ہوا ہے، اسے بنا جھجک کر ڈالیے، اس کے انجام دینے میں تاخیر نہ کیجیے، اور رہی بات میری تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرات، ذرا غور کیجئے کیسے یہ دونوں باپ بیٹے اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی تیار ہے، اللہ تعالیٰ کو یہی ادا، یہی محبت، یہی اسلوب، یہی درد دل، یہی عشق و محبت کی قربانی اتنی بھا گئی کہ امت محمدیہ کے مالدار مسلمانوں کے لیے جانور کی قربانی کو واجب الادا یادگار بنا دیا، اور سب کو یہی سبق ملا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، محترم و مکرم
حضرات اساتذہ کرام جو صحن مسجد میں تشریف فرما ہے، میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ آگے آپ کے بیٹھنے کے لیے انتظام کیا گیا ہے۔ طلبہ عزیز کی حوصلہ افزائی کی خاطر اگر آپ آگے تشریف لے آئے تو بڑی نوازش ہوگی، ہم آپ کے ممنون و مشکور ہوں گے اگر آپ آگے تشریف لے آئے۔ اب انشاءاللہ تعالی باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ دور حدیث شریف کے طلبہ کے حوالے اب اس پروگرام کو کیا جا رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اب آگے اس پروگرام کو چلائیں گے۔ جن طلباء نے پروگرام میں حصہ لیا ہے وہ آگے آ جائے۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، صدق الله العظيم۔ کس کس ادا پہ جان دوں، کس کس ادا پہ جان دوں، تو ہی بتا اے جان جانا، کس کس ادا پہ جان دوں، تو ہی بتا اے جان جانا، جس جس کو دیکھتا ہوں وہ حسن کی تصویر ہے۔ جناب عالی صدر، اساتذہ ذی قدر، رفقائے درس اور شرکائے بزد، آپ حضرات پر یہ بات بخوبی عیاں و بیاں ہے کہ ذوالحجہ کا عظیم مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ برکتوں کا حامل، عظمتوں سے بھرا ہوا، بے شمار فضائل کا حامل اور انگنت خوبیوں سے پیراستہ ہے۔ اس میں ایک طرف جہاں حج جیسی عاشقانہ عبادت ادا کی جاتی ہے، وہیں دوسری طرف قربانی کی شکل میں ابراہیم کے بیٹے آزر کی اس عظیم اور عشق و محبت سے لبریز سنت کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ یہ وہی عظیم ترین مہینہ ہے جس کے ایک حصے میں مسلمانوں کا ایک جم غفیر ننگے سر، دو تہبند میں ملبوس، گرد و غبار راہ میں اٹے ہوئے، زولیدہ سر، پراگندہ حال، پریشاں حال، پراگندہ بال اور عشق و محبت کے جذبات میں سرشار اور بے خودی و وارفتگی کے عالم میں سرشار ہو کر اس چوکور گھر کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں، جسے قرآن نے کہیں مثابۃ للناس سے تعبیر کیا تو کہیں جائے امن قرار دیا ہے۔ اسی عظیم الشان مہینے کے 9ویں روز یعنی یوم عرفہ کے بارے میں سرکار دو عالم کی زبان پیش ترجمان اور لسان گہربار سے کئی حدیثیں صادر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے دن کے روزے کو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیتے ہیں، تو کہیں اس کو افضل ایام السنہ کا منصب عطا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ ماضی کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیے اور تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کیجیے، آپ کو نظر آئے گا کہ آج سے ہزار برس پہلے خلت و محبت اور عشق و سرمستی کے سمندر کی اتاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ایک باپ اپنے سراپا حلم و رضا اور اطاعت شعاری اور فرما برداری کے پیکر بیٹے کو ساتھ لیے ہوئے اسے خدا کی بارگاہ میں قربان کرنے اور اس کے بدلے بارگاہ الہی سے پروانہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
اپنی منزل مقصود یعنی مینا کی طرف رواں دواں ہیں. پھر خدا کو آخرکار خدا کو یہ عاشقانہ ادا، یہ عاشقانہ انداز، یہ بے خودی اور وارفتگی کا عالم تعمیل حکم الہی کی خاطر اپنی اکلوتی اولاد کی محبت کی تمام حدود کو توڑنا اور راہ خدا میں آنے والی ہر مصیبت، ہر بلا اور ہر امتحان و آزمائش کو جرعہائے شیریں سمجھ کر پی جانا پسند آ ہی گیا، اور آخرکار اس نے قیامت تک اپنے حلقہ بگوش اسلام لوگوں اور اپنے حلقہ بگوش اسلام بندوں پر ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم سنت اور اس یادگار کو 10 ذی الحجہ کے روز ادا کرنے کا پابند بنا دیا. آج ہم اور آپ اسی عاشقانہ عبادت، حج جیسی عاشقانہ عبادت کے تذکرے کی راہ سے چمنستان روحانیت میں گلدستی کرنے اور اسی والہانہ قربانی جیسی عظیم الشان عبادت کے ذکر خیر سے اپنے مسام جاں کو معطر کرنے اور زیست کی زلف پریشاں کی سیرت ابراہیمی کی روشنی میں عقدہ کشائی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہی ہماری اس بزم آرائی کا مقصد اور ہمارے اس محفل کی اور ہمارے اس انعقاد محفل کی غرض ہے. تو آئیے ہم اپنی اس محفل کا انعقاد کیے دیتے ہیں. سامعین باتمکین، قبل اس کے کہ ہم اپنی اس محفل کا باقاعدہ آغاز کریں، ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے اس کارواں کا کوئی میر اور اپنے اس قافلہ علم و عمل کا کوئی سالار طے کر لیں جو اقبال کے ضروری کیے ہوئے اوصاف یعنی نگہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز جیسی تمام عظیم صفات سے متصف ہو. ہماری اس بزم کے صدر اور ہمارے اس قافلے کے میر وہ عظیم ترین شخصیت ہیں جو منبع العلم والفضل بھی ہیں، معدن العلماء والفضلاء بھی ہیں، جس کی ذات اقدس سے ایک جانب علوم کے دریا بہتے ہیں تو دوسری جانب معرفت کے چشمے ابلتے ہیں اور وہیں فیوض عرفانیہ کے سوتے پھوٹتے ہیں. اس سے میری مراد حضرت الاستاذ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد رضوان الدین صاحب معروفی دامت برکاتہم ہے. میں شرکائے بزم میں سے اپنے ساتھی سے امید کرتا ہوں کہ وہ اٹھ کر میرے اس انتخاب صدر کی پرزور الفاظ میں تائید کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میرے رفیق درس نے جس شخصیت عظما کا انتخاب کیا ہے، میں اپنی اور تمام اراکین بزم کی جانب سے پرزور تائید کرتا ہوں. صدر ذی وقار اور معزز سامعین کرام، آسمان و زمین کی ہر چیز کل تک محرومیوں پر سوگوار تھی. آج عالم یہ ہے کہ آنکھیں کھولیں تو حسن کا عشوہ ترازی ہے، کان لگائیں تو نغمے کی جان آوازی ہے، سونگیے تو سرے محفل خوشبو کی عطر بیزی ہے. اس جوش و سرمستی کے عالم میں آپ کسی عظیم پروگرام کے انتظار میں گرفتار نظر آ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میرے ارماں مچل رہے ہیں کہ آغوش شب میں ایک ایسی شمع فروزہ ہو جس کے سامنے دودھ میں نہائی ہوئی چاندنی بھی شرمانے لگے. ایک ایسی محفل سجائیں جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگے اور دلوں کی کلیاں سرسبز و شاداب ہو. یعنی اس قرآن مقدس کی تلاوت باسعادت سے ہم اپنی محفل کا آغاز کریں جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں وہ عظیم انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلغا، شعراء، ادبا بھی حیران و ششدر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی. لہذا اس قرآن مقدس کی تلاوت باسعادت کے لیے میں قاری خوش الحان محمد امام الدین بن رضوان الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت قرآن سے محفل کا آغاز فرمائیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह हजरात, अभी अभी आप क़ारिए कुछ इल्हान को समाअत फरमा रहे थे। मौसूफ आए और वक्त बेसबात में अपनी जीत के खैमे सामिईन के कल्ब व जिगर में नसब कर गए। गोया के हमारी पेशानी पे उभरने वाली सलवटें ये कह रही थी, ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, ये कौन था, ये किसने बिखेरी थी मस्तियाँ, हर जर्रा सहने बाग का सागर बदोश है। सामिईन, कभी खजा है, कभी बहार, कभी वीराना है, कभी गुलजार, कभी बारान रहमत, कभी बारान रहमत, कभी बारान रहमत, कभी बारान रहमत,
کبھی گرد و غبار، کبھی دن بڑا ہے کبھی رات، پانی کا ہر قطرہ، آگ کا ہر شعلہ، ہوا کا ہر جھونکا، ہر پھول، ہر بوٹا، ہر کلی، الغرض ہر موجود بزبان حال و قال کا یہی نعرہ ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، ہر چیز حمد باری تعالیٰ میں مست ہے۔ لہذا میں محمد فردوس اور ان کے رفیق مفید الاسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ 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 یا ہر قدم دم بدم التجا التجا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہے یہی سنت حضرت مصطفیٰ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں کہوں تم کہو جو نبی نے کہا یا اللہ 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 سائل بت بیرا در بدر کو باکو نامرادی اس کو ملی ترسو جس نے مانگا خدا سے ہوا سرخرو پوری ہو کر رہی اس کی ہر آرزو تم بھی اس کو پکارو تو دل سے ذرا یا اللہ 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 مانگنے والوں سے راضی ہوتا ہے تو داغ عیسیٰ کو توبہ سے دھوتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو سب کا داتا ہے تو اونگتا ہے کبھی نہیں سوتا ہے تو
تو بایک وقت سنتا ہے سب کی صدا، یا اللہ 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 یا اللہ۔ کون ہر شے پہ قادر ہے تیرے سوا، کون حاضر ہے ناظر ہے تیرے سوا، کون باطن ہے ظاہر ہے تیرے سوا، کون بندوں کا ناصر ہے تیرے سوا، تو ہی مشکل کشا تو ہی حاجت روا، یا اللہ 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 یا اللہ۔ حمدہ میں باوفا اور کوئی نہیں، محرم و آشنا اور کوئی نہیں، درد دل کی دوا اور کوئی نہیں، سچ گئے تیرے سوا اور کوئی نہیں، درد دل کی دوا اور کوئی نہیں، سچ گئے تیرے سوا اور کوئی نہیں، جب ہی نعرہ ہے اپنا فقط یا اللہ 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 یا اللہ۔ ماشاء اللہ، حمدیہ کلام پیش کرنے والے ان دونوں طلباء کو اپنے رفقا کی جانب سے تقریباً 200 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، اور استاد محترم حضرت قاری شفیق صاحب کی طرف سے بھی 100 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والوں کو دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام ہی طلباء عزیز کو استاد محترم حضرت مولانا محمد صاحب ممبئی ان کی طرف سے 1000 روپے کا گرا قدر انعام دیا جا رہا ہے، اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ مولانا صادق صاحب کی طرف سے 100 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، اللہ اسے بھی قبول فرمائے۔ الہی دے اثر ایسا میری بے تابی دل کو، الہی دے اثر ایسا میری بے تابی دل کو، چلے آئے کلیجہ تھام کر میری محفل میں۔ رسم تفویض صدارت اور
حمد باری تعالی کے بعد اب ہم اپنے مقصد اصیل جس کی بنا پر ہم تمام اپنی مشغولیات و مصروفیات کو برطرف کر کے مسجد ہادہ میں جمع ہوئے ہیں، جس سے میری مراد تقریر و خطابت کا میدان ہے، لہذا بلا تمہید و طوالت کے میں اب آپ کو میدان خطابت میں لے چلتا ہوں، جس کے لیے میں خطیب اول محمد انیس سلمہ کو دعوت سخن پیش کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں کہ گنچے ہیں، گل ہے، سبزہ ہے، ابر بہار ہے، گنچے ہیں، گل ہے، سبزہ ہے، ابر بہار ہے، سب جمع ہو چکے انیس تیرا انتظار ہے۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، صدق اللہ العظیم۔ صدر محترم، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے اور جس کو چاہے نواز دے، وہ ذو الجلال ہے، ذو القوت المتین ہے اور قادر مطلق ہے۔ اسی نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اپنا عزیز و قرین بنایا، لیکن دوستو یاد رکھنا، جس کو خلیل بنایا تھا اس کا امتحان بھی اسی طرح سخت سے سخت تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ان کا مجاہدہ، ان کی عبادت اور ان کی ایک ایک حرکت سے اعلیٰ درجے کا اخلاص چھپکتا تھا۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے جو غیر اللہ کی طرف ادنا درجے کا میلان بھی برداشت نہیں کر رہے گئے۔ وقت کا ظالم بادشاہ نمرود آپ کی توحید پرستی پر نالا گئے، آتش سوزا کا عذاب دینے کے لیے مصر گئے، زبردست قسم کی آگ جلائی اور دہکائی جا رہی ہے۔ اسی جلتی اور دہکتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنا گئے۔ ادھر نمرود کا حکم، ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دہکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ عین اسی موقع پر اللہ کا ایک فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض داز ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ کو میری مدد و نصرت چاہیے تو میں آپ کی خدمت میں فوراً حاضر ہوں۔ ایسے نازک موقع اور دل دہلانے والے موڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت و محبت کا پتہ چلتا ہے، ان کی توحید پرستی ظاہر ہوتی ہے کا پتہ چلتا ہے، ان کی توحید پرستی ظاہر ہوتی ہے۔ جواب دیتے ہیں، میرا مالک، میرا خالق، میرا پیدا کرنے والا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے صرف اسی کی مدد و نصرت چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ یہی قربانی، یہی مجاہدہ، یہی اخلاص، یہی تقوی،
یہی تعلق و محبت اللہ کی نظر میں اتنا اچھا لگا کہ اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنا لیا. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں یہ حکم ملا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے، اپنے امیدوں کے تاج، اپنے لاڈلے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میرے نام پر قربانی پیش کرو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اور اللہ کے حکم کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خواب بتلاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے کی بات کرتے ہیں. حضرات قربان جائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر. وہ کیسے فرزند تھے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. جواب دیتے ہیں ابا جان، جو آپ کو پیغام الہی ملا ہے، جو حکم ربانی ہوا ہے، اسے بلا جھجک کر ڈالیے، اسے فوراً بجا لائیے، اس میں تاخیر نہ کیجیے. رہی بات میری تو انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ زمانے سے خفا میرے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کو یہی قربانی، یہی مجاہدہ، یہی اسلوب، یہی وارفتگی، یہی درد دل، یہی عشق و محبت کی قربانی اتنی بھا گئی کہ اللہ نے امت محمدیہ کے مالدار مسلمانوں کے لیے جانور کی قربانی کو رہتی دنیا تک واجب الادا اور یادگار بنا دیا. اور سب کو یہی سبق ملا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. حضرات آج لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار میں 10ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو غروب آفتاب تک اپنی اپنی قربانیاں بارگاہ رب العزت میں پیش کرتے ہیں. یہ قربانیاں ان کا گوشت پوست، ان کا خون، ان کی کھالیں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچا کرتے. اللہ تعالیٰ تک تو ہمارا خلوص، ہمارا تقوی، ہمارا ایثار و توکل، ہمارا جذبہ صبر و رضا اور ہمارا مجاہدہ پہنچتا ہے. اسی لیے ارشاد ربانی ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت، ان کے خون نہیں پہنچا کرتے، اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے. لہذا اے لوگوں، اللہ کو اپنا خلوص، اپنا تقوی، اپنا ایثار و توکل، اپنا جذبہ عقیدت و محبت، اپنا جذبہ جان دہی دکھاؤ اور دل سے یہی کہو نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے. بات ازاں ہم اگلے مساہم جن کا اس میں گرامی ہے جناب قطب الدین سمستی پوری، ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ اپنے متعینہ عنوان پر ہم کو خطاب فرمائیں کہ تیرہ و تاریک فضاؤں میں چراغاں کر دو، دشت و صحرا کی زمین رش کے گلستاں کر دو. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. صدق الله العظيم. قابل صدق احترام اور معزز سامعین کرام، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے.
یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ سچ ہے دنیا کی تاریخ وہ منظر فراموش نہیں کر سکتی، یہ پرانی زمین اور بوڑھا آسمان گواہ ہے، اور یہ بھی اس دن کو نہیں بھولی۔ اس فانی لذت قدم میں اپنی پیدا کردہ برائیوں، بے حیائیوں اور ان کے شباب و جوانی پر خوشیاں منا رہا تھا، اور اپنا مشن کامیاب سمجھتے ہوئے پھولے نہیں سما رہا تھا، جس کے سبب بابل اور عراق کی پوری انسانیت کا راج تھا، اپنی بربادی و تباہ حالی کی داستانیں دنیا کو سنا رہا تھا۔ مجموعی طور پر بابل کا جغرافیہ ظلم و عدوان اور جبر و تشدد کی بدبودار ہواؤں سے متاثر، اور دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک و بت پرستی، جہاں ہر فرد بشر کا وظیفہ حیات بن چکا تھا۔ اور دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی سچائی کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا مثال ولا نظیر ہے، تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گھر گھر خداؤں کا چلن آئے دن ہوتا رہتا تھا، ہر آن ایک نئے خدا کا تصور قلوب میں گھر کیے ہوا تھا، اور ان نئے خداؤں کی بھرمار میں کوئی کسی سے پیچھے رہنا نہیں چاہتا تھا۔ باطل خداؤں کے پجاری تو سننے اور دیکھنے میں آتے رہے ہیں، لیکن سرزمین بابل کی داستان ہی کچھ الگ ہے کہ وہاں بت پرست اور بتوں کے پجاری تو تھے ہی، لیکن اس شہر کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں بتوں کے بے وفاری بھی موجود ہے۔ شرم قدوں میں پجاریوں اور بے وفاریوں کی نفیر لگی ہوئی ہے۔ اس پر سرا یہ تھا کہ وہاں کا بادشاہ نمرود لوگوں سے اس بات کا خواہ تھا کہ خدا اسی کو تسلیم کیا جائے، اس کے علاوہ کسی اور خدا کو دعوت دینا موت کو دعوت دینا تھا۔ سامعین باتمکین، لیکن جس طرح رات کی اندھیریوں کے بعد دن کا اجالا پھیلتا ہے اور اندھیریاں غارت ہو جاتی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم کے گھرانے میں ایک نور نظر، ایک بالغ نظر، فہیم و فرزانہ شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جس نے شعور پہ پہنچنے کے بعد ان حالات کا بغور مطالعہ کیا اور پھر خدائی بصیرت سے کام لیا اور آواز حق لگائی، یا ایھا الناس کیف تعبدون الاصنام وانها لا تضر ولا تنفع وكيف تسألون الاصنام وانها لا تنطق ولا تسمع۔ مگر قوم نہ مانی۔ جب اس دعوت و حق کے اسراہی نے اپنے باپ کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا ابی لماذا تعبد هذه الاصنام وَيَا أَبِي لِمَاذَا تَسْأَلُ هَذِهِ الْأَصْنَامَ، تو باپ بگڑ گیا، دھمکیاں دی اور کہنے لگا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، لیکن ابراہیم علیہ السلام پر ان کی دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں پڑا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی شواہدہ سری سے باز نہ آئے، بلکہ دعوت و ارشاد کا مبارک کام جاری رکھا۔ لیکن پھر کفر کے علمبرداروں نے حق کو دیریاں پہنانے اور حقانیت کی راہیں مسدود کرنا شروع کر دیا۔ اسی رحل سے میں نار نمرود بھی تیار کی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کر دیا گیا۔ مگر خدا کا جبروت و جلال ظاہر ہوا، اعلان ہوا، اے آگ تیری فطرت جلانا ہے، لیکن آج تجھ کو میرے خلیل اور داعی دین مبین کے لیے گلزار بن جانا ہے۔ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ واقعی آج اپنی حقیقت و ماہیت ہی بھول گئی۔ سچ ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا، آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ سامعین باتمکین، آج حق و باطل کی ہر محاذ پر کشمکش ہے، ہر پل ہر لمحہ اہل حق کو فرعونوں اور نمرودوں سے سنگھرش ہے۔ باطل اپنی باطل طاقت کے زعم میں ظلم ڈھا رہا ہے، ظلموں پر بریت کی آگ میں ساری دنیا جھلس رہی ہے۔ آج اہل حق ایک عجیب دوراہے پر کھڑا ہوا ہے، شکوک و شبہات اور تشدد کی ایک عمیق کھائی اس کے سامنے ہے، فکری الغار تو اس پر ہوا ہی ہے، اور وقت کا عفریت اور دجال اس بات پر مصر ہے کہ وہی سب کچھ ہے۔ حالانکہ اسوہ ابراہیمی نے رہتی دنیا تک اہل حق کے سامنے یہ بات صاف کر دیا کہ ایمان کے مقابلے میں، کہ ایمانی طاقت کے مقابلے میں
मादियत की बहुतायत اے سرزمین کعبہ ہو لاکھوں سلام تجھ پر، اے سرزمین کعبہ ہو لاکھوں سلام تجھ پر، تو آماج گاہے امن ہے ختم کلام تجھ پر، ہے عاصیان رب کی امیدوں کی تو کرن، ہے عاصیان رب کی امیدوں کی تو کرن، آتی ہے خدا کی رحمت جو صبح و شام تجھ پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر مجلس و مشفق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے حج قدم بقدم اور افعال حج کی ترتیب پر لفظ کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ سامعین دی فہم و خرد، اللہ کے عالم کا عطا کردہ ابدی دستور حیات مذہب اسلام کا قصہ مشید جن بنیادوں پر قائم و دائم ہیں، ان بنیادوں کو ارکان اسلام کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، جن میں حج کا فریضہ ایک اہم رکن اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اس جملے کے عکاسی ان الفاظ میں کرتے نظر آتے ہیں: اجمع الامت علی ان الحج احد ارکان الاسلام فرض علی الاعیان۔ حج کے معنی جب ارباب لغت کے ہاں دیکھتا ہوں تو مجھے حج کی تحقیق میں یہ نظر آتا ہے: الحج القصد والمراد ها هنا عبادت مخصوصہ، یعنی مخصوص زمانے میں مخصوص عبادت و افعال کو حج سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کی ادائیگی کے مقام اور جگہ کے بارے میں خالق کائنات فرماتے ہیں: ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ انسانیت کی ہدایت و برکت کے آماج گاہ اس وادی مکہ کے اندر اس عظیم گھر کو بسانے والی ذات، پھر اس گھر کو انسانیت کی محبت و تسکین کے آماج گاہ بنانے والی ہستی کس کی ہے؟ تو صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں: ان اول بیت وضع للناس ربهم۔ اس گھر کو تسکین و محبت کے آماج گاہ بنانے والی ہستی اس رب ذوالجلال کی ہے جس نے اس جہان رنگ و گل کو وجود بخشا۔ اس نے اس مقام کو ایسا دل نشین بنا دیا کہ مٹا دیتا ہے پل بھر غم دنیا و دی ساقی، مٹا دیتا ہے پل بھر غم دنیا و دی ساقی، یہاں جس کو نہیں تسکین کہیں تسکین نہیں ساقی۔ عزیزان من، تمام ارکان اسلام میں حج کا فریضہ و اہم رکن ہے، جس کی جاذبیت و کشش صرف عاشقان قلب و جگر کے حصے میں نہیں آتی، بلکہ مجھے اوراق قرآن و سنت میں وہ حسین منظر بھی نظر آتے ہیں جب علام الغیوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم فرماتے ہیں: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حکم خداوندی کی تکمیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ صدائے حق بلند فرماتے ہیں تو علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل فرماتے ہیں: فَنَادَى فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَأَجَابَهُ كُلُّ شَيْءٍ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، یعنی ہر چیز لبیک کی صدا لگا کر اس فریضے کی عظمت و اہمیت کو عیا کر دیتی ہے۔ تو پھر قیامت تک کے لیے یہ اصول بن گیا: گھر آنے والا حاجی بارگاہ ذوالجلال میں سر بسجود ہو کر دستے طلب پھیلا کر مسکنت و غربت کا لباس پہن کر لبیک کی صدا لگا کر احرام کا آغاز کر دے، اور پھر ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج کا عزم مصمم لے اشک محیط سے چشم تر کو سیراب کر کے اس خانہ خدا کا مسافر بن جائے، پھر اس کو محبت کے مظہر میں پہنچ کر وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ پر عمل کرتے ہوئے دیوانہ وار محبوب کے گھر کے چکر لگائے، پھر مقام ابراہیم پر آ کر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کی تکمیل میں اپنے محبوب کے سامنے سر بسجود ہو جائے، پھر صفا و مروہ کی بلندیوں میں ابدؤ بما بدا اللہ بہ کا نعرہ مستانہ لگا کر اور صفا و مروہ کی چوٹیوں پر دوڑ لگا کر عشق خدا کا یہ پیغام سنا دے: جستجو میں تیری جا کر کس قدر میں دوڑتا ہوں، جستجو میں تیری جا کر کس قدر میں دوڑتا ہوں، تیری راہ کے سارے بندن جان دے کر توڑتا ہوں، تجھ کو پانا ہے میرا مقصد تیری ہستی میری چاہت، تجھ کو پانا ہے میرا مقصد تیری ہستی میری چاہت،
تیری خاطر کنز و دولت دنیا کی سب چھوڑتا ہوں۔ سامعین دی وقار، افعال حج میں سے ہر فعل و منطق عشق و محبت کا عظیم شاہکار ہے۔ پھر اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو دن آتا ہے کہ جذبہ عشق و وفا اس عاشق ربانی کو مینا کے میدان میں لے جا کر اپنے محبوب کے سامنے مشغول کر دیتا ہے۔ پھر 9 ذی الحجہ کو یہی جذبہ عشق و وفا اس عاشق کو میدان عرفات میں لے جا کر غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ کے لیے فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ کے حکم کو پورا کرنے کی عملی ترغیب دیتا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کو فجر کے بعد مینا میں آ کر جمرہ عقبہ کی رمی، پھر محبوب کے نام پر قربانی کا نذرانہ، پھر حکم محبوب میں اپنے بالوں کو صاف کرا کر خانہ خدا میں طواف زیارت کے لیے لا کھڑا کرتا ہے۔ پھر 11/12 کی رمی کے بعد اپنے محبوب کے محبوب سید الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہو کر اپنے وجود کو اشک محبت سے سیراب کر کے یہ عاشق خدا اعلان کرتا ہے، کس کس ادا پہ جان دوں تو ہی بتائے جانے جانا، کس کس ادا پہ جان دوں تو ہی بتائے جانے جانا، جس ادا کو دیکھتا ہوں وہ حسن کی تصویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، یہ تھے جناب عبد الباسط رتلامی جو ہم تمام کو بیت اللہ کی سیر کرا رہے تھے۔ نیز ان کے لیے تمام طلباء کی جانب سے 500 روپے کا انعام ہے، وہ آ کر اپنا انعام حاصل کر لیں۔ ابھی یہ بیت اللہ شریف کی سیر کرا رہے تھے، لیکن دل میں ایک جذبہ دو الفاظ میں یوں گنگنا رہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہ رہی، رگوں میں وہ لہو باقی نہ رہی، وہ دل وہ آرزو باقی نہ رہی، نماز روزہ و زکوٰۃ و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہ رہی۔ اس کے بعد اپنی محفل کو زعفران زار بنانے کے لیے اب ہم نظم پڑھنے کے لیے چند طلباء کو دعوت پیش کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر کے نظم بر بنا عنوان حج پر پیش کریں۔ یا ربنا ارحم لنا یا ربنا لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں
یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. میں لیتا رہوں دوسرے سنگ اسود، میں لیتا رہوں دوسرے سنگ اسود، جو بھی اپنی یادی مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، الہی میں پھرتا رہوں گرد کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں. حتیم حرم میں نمازوں کو پڑھ کر تیرے در پہ دکھڑے سناتا رہوں میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں. صفا اور مروا کے مابین دوڑوں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. سند حج مبرور کی لینے حاضر، سند حج مبرور کی لینے حاضر، آقا کی چوکھٹ پہ جاتا رہوں میں، آقا کی چوکھٹ پہ جاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. الہی تو قسمت تو روحیلا کی، الہی تو قسمت تو روحیلا کی، کہ اس دل میں آقا کو پاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا یا
لنا یا ربنا ارحم لنا. ہے ہم سب کی خواہش مدینے میں مر کر، ہے ہم سب کی خواہش مدینے میں مر کر ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں، ہمیشہ کی جنت کو پاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. ماشاء اللہ. ابھی کچھ ہی عناوین باقی ہیں کہ جن کے مکمل ہو جانے کے بعد حضرت شیخ صاحب ہم سے خطاب فرمائیں گے. لہذا ہم تمام جو ہے اپنے دل کو سکون، اپنے دل کو تھامے بیٹھے رہیں. اگلے مساہم جن کا اسم گرامی عبد المعیز ہے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. مولانا مسعود صاحب کی طرف سے نظم پڑھنے والے طلباء کو 100 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے، وہ آ کر کے وصول فرمائیں. اس پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام ہی طلباء کو مجموعی طور پر حضرت مفتی عبد المتین صاحب اور ان کے رفقا کی طرف سے 500 روپے کا انعام، مولانا ناظم صاحب ملی ان کی طرف سے 300 روپے کا انعام، مفتی عبد القیوم صاحب کی طرف سے 200 روپے کا انعام، مولانا محمد صاحب کی طرف سے 1000 روپے کا انعام، مولانا صادق صاحب تونڈا پوری کی طرف سے 100 روپے کا انعام، اخلاق عادل آبادی اور اشفاق عادل آبادی کی طرف سے 500 روپے کا انعام دیا جا رہا ہے. الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس، قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی ابتلا و آزمائش سے بھری پڑی ہے. باری تعالی نے آپ کا امتحان کبھی دہکتے ہوئے شعلوں کے ذریعے لیا تو کبھی اولاد سے محروم رکھ کر لیا. تو باری تعالی نے کبھی آپ کا امتحان بیٹے کو اپنے سے جدا کر کے کی تو کبھی بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے کر آزمایا. کیونکہ اللہ جل جلالہ کو یہ سارے امتحانات لینے تھے اور کٹھن سے کٹھن وادیوں سے آپ کو گزارنا تھا، دشوار گزار گھاٹیوں کی سیر کرانی تھی، اور معلوم تھا کہ میرا خلیل جب اس دار فانی میں قدم رکھے گا تو کفر و شرک کے سخت حملے ہوں گے. باطل آندیاں حق و صداقت کو اکھاڑ پھینکنے کی سعی پہ ہم کرے گی. اس لیے باری تعالیٰ نے پہلے ہی سے رشد کی دولت عطا فرما دی. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اسی نعمت عظما کی بنا پر آپ نے تمام امتحانات کے اندر کامیابی حاصل کی.
कुफ्र व शिर्क और तमाम बातिल अलगारों का सामना किया और तमाम नमरूदी कुव्वतों की कमर तोड़ दी और हक व सदाकत की सदा इस हिम्मत और जुर्रतमंदी के साथ बुलंद की कि बातिल के परख छोड़ गए और तमाम नमरूदी तदाबीर भस्म होकर रह गए। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सैयदना हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एलाए कलिमतुल्लाह और दावत तौहीद के जुर्म में दहकते हुए शोलों में डाल दिया गया। शान नबूवत व अज़ीमत देखिए कि पाँव में लफ्ज़िश तक नहीं हुई, जुबान से उफ तक नहीं कहा। पूरी दुनिया हत्ता के अर्शो कुर्सी लोहो कलम तक ने देखा कि आग ने जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि आपके लिए गुले गुलजार बन गई। यह हजरत खलील की इतारो कुर्बान ही का नतीजा था। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, पूरी जवानी बीत चुकी है, उम्र का अच्छा खासा हिस्सा गुजर चुका है, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम है। सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद सूनी है, दिले मुश्ताक औलाद के लिए मुस्तरिब और परेशान है। एक दिन हजरत खलील जोश में आ गए, इंतहाई आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अल्लाह के हुजूर दरख्वास्त दी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए मेरे परवरदिगार मुझे सालिह बेटा अता कर दे। दस्ते नबूवत का उठना था कि ऊपर से सदा आई, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, जाओ हमने तुम्हें बुर्दबार बेटे की खुशखबरी दे दी। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, शान करीमी पर गौर कीजिए। बुढ़ापे की उम्र में चांद सा बेटा ही इनायत नहीं किया, नूरे नजर और मोहब्बत पर लख्ते जिगर ही अता नहीं किया, बल्कि साथ ही साथ इब्तिला व आजमाइश का एक बड़ा पहाड़ सामने लाकर खड़ा कर दिया, जिसके सामने अच्छे अच्छे के पांव डगमगा जाएंगे। मगर कुर्बान चाहिए पैगंबर जलील हजरत खलील पर कि उन्होंने उन इब्तिला व आजमाइश का इंतहाई सब्र और इस्तिकामत के सामना किया। हुक्म होता है कि इस शीरखार मासूम लख्ते जिगर को मेरे लिए अपने से जुदा कर दो। माँ बेटे दोनों को वादी गैर ज़रा में छोड़ाओ। हुक्म पाते ही हजरत खलील माँ बेटे दोनों को लेकर उस वादी का रुख कर लिया। चंद खजूरे और मशकी ज़ाबर पानी देकर अल्लाह के हवाले कर आए। सफा और मरवा की पहाड़ियां गवाह हैं, उच्चटियल रेतीले मैदान से पूछो, रेगिस्तान की कांटेदार झाड़ियां तुमको बतलाएंगी कि खजूर और पानी का खत्म होना था कि मसाइब व आलाम का एक तवील सिलसिला शुरू हो गया। दोनों माँ बेटी की जिंदगियां तल्ख हो गई। भूखो प्यास की शिद्दत से छोटे इस्माइल का हलक सूख गया, सिस्कियां बनने लगी। माँ की मोहब्बत और ममता ख्वाबों में नहीं रह सकी, कलेजा कांपने लगा। जब ये खौफ होने लगा कि कहीं बच्चा दम न तोड़ दे, तो सैयदा पानी की तलाश में निकल पड़ी। बेचैनी के आलम में कभी सफा पर जाती थी, कभी मरवा पर जाती थी। जब इस्माइल को तड़पता देखती थी तो वापस दौड़ पड़ती थी। इसी आलम इस्तिराब में चक्कर लगाती रही। आखिर जब इस्माइल की शिद्दत प्यास और एड़ियां रगड़ना सामने आया तो बेख्तियार हो गई और रो रो के अर्ज किया, ए बारे इलाहा मेरी मुश्किल हल फरमा, मेरी मुश्किल हल फरमा। इस्माइल की सूखी जुबान के लिए पानी का इंतजाम कर दे। जब उस वालिहाना इल्तिजा को सुना तो रहमत खुदावंदी जोश में आ गई। हजरत जिब्राइल को हुक्म हुआ, जाओ इस्माइल के एड़ियों से चश्मा जारी कर दो। हजरत जिब्राइल के पर मारते ही चश्मा जारी हो जाता है। मोहतरम हजरात, जब उस वादी गैर ज़रा के अंदर अल्लाह की रहमत मुतवज्जह हुई तो खूब हुई, यहाँ तक कि वो वादी सिर्फ सुनसान वादी ही नहीं रही, मुख्तसर कांटे और झाड़ियों वाली जमीन नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे एक गांव, फिर एक कस्बा, फिर एक अजीम शान शहर बन गई, जिसे आज मक्कतुल मुकर्रमा के नाम से जाना जाता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला आज भी हो, जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
اس کے بعد اب اگلے مساہم محمد مجاہد سلمہ کو دعوت سخن دیا جاتا ہے کہ آپ آئیں اور اپنے متعینہ عنوان پر تقریر کریں کہ سونے والے کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، سونے والے کو جگا دے شعر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، صدق الله العظيم۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 انسانوں پر، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 انسانوں پر، معزز جن کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا تھا وہ تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، چلا جاتا تھا وہ تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر، وہ صحرا جس کے سینوں میں آتش کرنوں کی بستی ہے، وہ صحرا جس کے سینوں میں آتش کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے۔ مؤقر صدر جلسہ اور معزز اساتذہ کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس محفل میں مجھے جس تاریخ ساز اور عبرتناک موضوع پر لب کشائی کرنی ہے، وہ تاریخ انسانی کا وہ حیرتناک اور ایک انوکھا واقعہ ہے کہ اگر قرآن کے مقدس صفحات پر درج نہ ہوتا تو اس کی صداقت و حقانیت پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا۔ وہ واقعہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا واقعہ ہے۔ جب سے عالم کونو مکان کو سجایا گیا اور حضرت انسان کو اس میں بچایا گیا، اس وقت سے اس گلستان رنگ و بو میں تسلیم اور رضا کے بے شمار واقعات رونما ہوئے ہوں گے، دوستی و محبت کی انگنت داستانیں ظہور پذیر ہوئی ہوں گی، ایثار و قربانی کی لاتعداد داستانیں معرض وجود میں آئی ہوں گی، مگر تسلیم و رضا کا ایک ایسا واقعہ جس نے پچھلے تمام واقعات کو بے وزن کر دیا، دوستی و محبت کی ایک ایسی حکایت جس نے گزشتہ تمام حکایتوں کو بے رنگ کر دیا، ایثار و قربانی کی ایک ایسی داستان جس نے گزشتہ تمام داستانوں کا ریکارڈ توڑ دیا۔ وہ واقعہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی بے مثال اور لازوال قربانی کا واقعہ ہے۔ زمانہ کروٹیں لیتا رہے گا، حالات بدلتے رہیں گے، داستانیں وجود میں آتی اور مٹتی رہیں گی، مگر محبت و دوستی کی یہ داستان انمٹ ہے، محبت و دوستی کا یہ واقعہ زندہ جاوید ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کو درس عبرت دیتا رہے گا، نئے فتنے فلک لاتا رہے گا، نئے فتنے فلک لاتا رہے گا، چمن پہ آگ برساتا رہے گا، مگر ایک پھول تاریخ چمن میں
مگر ایک پھول تاریخ چمن میں وجود عشق منواتا رہے گا۔ سامعین باتمکین، یوں تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ سرفروشانہ، مجاہدانہ، جرأت مندانہ واقعات سے بھری پڑی ہے۔ بت پرستانہ ماحول میں پوری قوم کے سامنے اعلان توحید کرنا، قومی عبادت خانے میں جا کر بت شکنی کی جرأت و جسارت کرنا، معافی تلافی اور معذرت کرنے کے بجائے آتش نمرود میں کود جانے کو ترجیح دینا، وادی بے آب و گیا میں وفادار بیوی اور ایک لوتے بیٹے کو چھوڑ آنا اور پھر بڑا ہونے پر اسی لاڈلے اور دلارے کو فدائے الہی کے لیے قربان کر دینا، الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ حکایات و واقعات سے لبریز ہے۔ مگر میں ان تمام واقعات کو نہ چھیڑتے ہوئے صرف حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار کو موضوع بحث بناتا ہوں۔ برادران اسلام، کہنے اور سننے میں یہ بات بڑی آسان معلوم ہوتی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کے حلقوم پر چھری پھیر دی، مگر اس کارنامے کو انجام دینا انتہائی مشکل ہے۔ شفقت پدری ضرب المثل ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جو الفت و محبت ہوتی ہے، جو الفت و محبت ہوتی ہے، اس کا تخیل و تصور وہی لوگ کر سکتے ہیں جو صاحب اولاد ہیں، اور خصوصاً جب کہ بیٹا ہو نہار ہو، اطاعت شعار ہو، خدمت گزار ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک لوتا ہو، کوئی دوسری اولاد نہ ہو، تو غور کریں اس باپ کو اس بیٹے سے کتنی الفت و محبت ہو سکتی ہے۔ مگر نہیں، جس کا دل نور ایمان و یقین سے روشن ہو، جسے خدا وحدہ لا شریک کی معرفت حاصل ہو، وہ اپنے خداوندی پر محبوب سے محبوب سے، مطلوب سے مطلوب چیز نچھاور کر سکتا ہے۔ مال، آل و اولاد، شان و شوکت، حتیٰ کہ رضائے الہی کے لیے اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کر سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی پر نہ صرف آمادہ کیا بلکہ بے تاب اور بے قرار کر دیا، اور یہ یقین کر لینے کے بعد کہ یہ صرف ایک خواب نہیں بلکہ مجھ سے بیٹے کی قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ سامعین باتمکین، حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ کے اس تجویز و فیصلے پر احتجاج کر سکتے تھے، ذبح ہونے سے انکار کر سکتے تھے، غور و فکر کرنے، سوچنے سمجھنے کی مہلت مانگ سکتے تھے، مگر نہیں۔ کیونکہ وہ خاندان نبوت کا پروردہ تھا، وہ خدا ترس، وہ ہاجرہ جیسی خدا ترس خاتون کا بیٹا تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے موحد اور متوکل کا گوشہ جگر تھا، وہی شفاف خون اس کی رگوں میں بھی دوڑ رہا تھا، وہی جوش جذبہ اس کے دل کے اندر بھی انگڑائیاں لے رہا تھا، وہی جاسپاری اطاعت شعاری کی کیفیت سے وہ سرشار تھا۔ اس لیے بلا تردد، بلا تذبذب برجستہ جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان کرم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ مقرر کو دن دگنی چار چوگنی ترقیات سے نوازے۔ چلو آؤ اب فضائے خطابت کی آخری کری میں جن کا اسم گرامی محمد ابن شاہ جافو جو متعینہ عنوان پر تقریر کریں گے،
جن کا عنوان سیرت ابراہیمی کا درخشاں پہلو محمد امن شاہ جاپور دائس پر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، صدق اللہ العظیم۔ شان خلیل ہوتی ہے اس کے کلام سے آیا، شان خلیل ہوتی ہے اس کے کلام سے آیا، کرتی ہے جب اس کی قوم اپنا شعار آزری، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، نہ سلیقہ مجھ میں کلیم کا نہ قرینہ تجھ میں خلیل کا، میں ہلاک جادو سامری تو قتیل شیوائے آزری۔ محترم حضرات، اسلام میں خوشی کے جتنے مواقع ہیں ان سب کے پس منظر کوئی نہ کوئی عظیم پیغام پوشیدہ ہے۔ اس تناظر میں عید و بقر عید میں بھی ہمارے لیے خوبصورت پیغامات مضمر ہیں۔ اگر ہم ان کی روح کو سمجھ کر جشن مناتے ہیں تو ہم مقاصد شریعت کو علمی جامہ پہناتے ہیں، ورنہ تو ہم مقاصد کو نظر انداز کر کے محض اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور مواقع خوشی محض رسم بن کر رہ جاتے ہیں، جو کہ بعید از مقاصد شرعیہ ہے۔ اعلیٰ حضرت طریق جب ہم فلسفہ قربانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ محض عبادت نہیں ہے بلکہ خالق کائنات سے محبت کی عظیم الشان نشانی ہے، جس کے پس منظر خلیل اللہ کی ناقابل تحمل آزمائش عظیمت استقامت کی لازوال داستانیں ہیں، جس کو قرآن یہ تعبیر کرتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ حضرات، تصور کیجئے خلیل اللہ کی قربانیوں کا کیسی آزمائش کی گھڑی رہی ہوگی کہ ایک طرف ظالم و جابر نمرود کی دہکتی ہوئی آگ اور اس کے چیلے چپاتے ہیں جو ابراہیم کا آگ میں جلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بےتاب و بے قرار ہیں، اور دوسری طرف خلیل اللہ کا عشق حقیقی تھا جو آگ میں کودنے کے لیے کچوٹے لگا رہا تھا۔ الغرض قلنا یا نار کونی بردن و سلامن کے نتیجے میں تمام دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ آتش نمرود میں اس کے حقیقی کس طرح پنپتا ہے۔ حضرات، پھر تصور کیجئے خلیل اللہ کی فدائیت کا جو کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع کا مظہر ہے، کہ ایسی وادی جہاں نہ آدم ہے نہ آدم زاد، نہ کھانا ہے نہ پانی، نہ کوئی قریب و عزیز ہے، نہ کوئی خبر گیر و رہگیر، صرف چلچلاتی دھوپ ہے، لیکن قربان جائیے خلیل اللہ پر کہ بالکل نہیں سوچا کہ ایسی تپتی ہوئی وادی میں ممتا کی ماری اسماء اور شیرخوار بچے کا کیا ہوگا، اور حکم کو تجسمی شکل دینے میں ذرہ برابر بھی تأمل و تردد نہیں کیا۔ اللہ اکبر! ہدایت کا نمونہ کون پیش کرے گا کہ ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی تو دوسرے انتظار میں سب بچتا ہے۔ قرآن بڑے پرکشش انداز میں نقشہ کھینچتا ہے فلما بلغ معه السعي، کہ جب بچہ بڑا ہو گیا اور بوڑھے باپ کی پیرانہ سالی کا سہارا بننے لگا اور کامل حیات کاملہ کے ارمانوں کا ثمرہ جب قابل استفادہ ہونے لگا تو قرآن پھر نقشہ کھینچتا ہوا نظر آتا ہے۔ قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ اللہ، یہ جذبہ قربانی، ہائے رے یہ اقدام فدا کاری کہ بلا تاخیر چھری تلے گردن رکھ دی، اور خلیل و گدی کا یہ جذبہ فدا کارانہ دیکھ اللہ بھی پکار اٹھتا ہے قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین۔ اور یہ ادائے قربانی اللہ تبارک و تعالی کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یادگار اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنا دیا۔ عزیزان گرامی، آج بھی امت مسلمہ کی بے قرار نگاہیں عصر حاضر کے ابراہیم کی جستجو میں ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ آج تمام دنیا صنم کدا بنی ہوئی ہے۔ مغربی تہذیب نے جس عہد کو جنم دیا وہ بھی نمرود حاضر کا دہکایا ہوا تنور ہے، اور یہ تنور اتنا وسیع ہے کہ اس میں ہر چیز شعلہ بد اما، اس آگ میں نہ کوئی خرمن محفوظ ہے نہ کوئی صحرا و گلشن۔ دیگر اقوام بجائے اس کے کہ اس آگ کو بجھانے کا سامان کرتے وہ الٹا اس کا ایندھن بنی جا رہی ہیں۔
गोया कि आज के इब्राहिम का बहुत बड़ा आलमी मार्का दरपेश है। आज का बुद्ध भी बहुत वसीअ है, आज का बुद्ध खाना भी बहुत वसीअ है, और आज के बुद्ध मुतनव्वे हैं, और आतिश की आलमगीर है, और आज के आजर भी निहायत दिलरुबा और आंखों को छुदियां देने वाले बुद्ध तराश रहे हैं। लेकिन आज के इब्राहिमों को नमरूद आने वक्त से खौफ ज़दा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये बात नक्श बजबर कर लीजिए कि नमरूद से मार का आराई उनके वजूद खाम को तकमील बख्शती है। जैसा कि खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दौर के नमरूद से नबर्द आजमाई ने उन्हें एक तरफ इम्तिहान की कसौटी में जा कसा और वो इसमें कामयाबी हासिल करके खुल्लत इलाही और इमामत इंसानी के मुस्तहिक बन गए। लिहाजा याद रखिए कि इस्लाम जब भी चमका है कुर्बानियों के जरिए ही चमका है, और किस जमाने में भी कुर्बानियों से ही चमकेगा, क्योंकि कुरान साफ ऐलान करता है अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। और याद रखो ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी, ये धूप तो हर रुख से परेशान करेगी, क्यों ढूंढ रहे हो किसी दीवार का साया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहीं सिलसिला खिताबत खत्म होता है, लेकिन ये जिन मुकर्रिरीन को हमने अभी सुना ये नमूना अज़मुश्त खुरवारे के हैं, लेकिन याद रखिएगा इसी मजलिस में बैठे हुए में कितने ऐसे होंगे जो इस जैसी तकरीर पेश करने पर कादिर हैं। लेकिन याद रखना चाहिए कि ऐसे मुकर्रिरीन को तैयार करने में ऐसे असातिज़ाओं की भी बड़ी मेहनत और कद्दो काबिश इनके नजर होती है, तभी ऐसे कुछ हीरे तैयार होते हैं। तो हम तमाम अराकीन बज़्म की जानिब से इन तमाम मुकर्रिरीन के पीछे कद्दो काबिश और जद्दोजहद जिन्होंने अपनी नजर की, हम उन तमाम असातिज़ाए कराम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब इस मजलिस के मसनद सदारत पर जलवा फरोज जामिया हाज़ा के शेखुल हदीस मौलाना शेख रिजवानुद्दीन साहब को हम दावत सुखन पेश करते हैं कि वो अपने कीमती मलफूजात से हमें महजूज फरमाएं। ये शख्सियत वो है जिसने ज़राए तबलीग के हर मैदान में अपना कदम रखा है। अगर तकरीर हो तो सलाकत लिसानी और नुत्क़ बयां में ये अपना एक लोहा बनवा कर तैयार रखा है। और अगर तस्नीफ का मैदान देखा जाए तो उम्दतुल अक़ावील की तहक़ीक़ुल अबातील जैसी किताब और अल इक्सीर की क़वाइद तफ़सीर जैसी किताब इसी फर्जंद ने तैयार की है। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व सहबिहि अल्लज़ीना हुम नुजूमुल हुदा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हज़रात उलमाए किराम, तलबाए अजीज, इस वक्त तकरीर मकसूद नहीं है, तकरीर आती भी नहीं मुझको, तकरीर करनी भी नहीं है, इस वक्त तकरीर मतलूब भी नहीं है।
البتہ کسی درجے میں تأثر کا اظہار مقصود ہے کہ کیا پایا. گلستہ میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے، یہ تأثر ہے. آپ کو اتنا اچھا پایا. موضوع کے اوپر طلباء نے اتنی خوبصورت محنت کی اور عمدہ بیان فرمایا. زوائد سے پاک، خامخواہ کی لفاظیوں سے دور، مواد سے اور مغز سے بھرپور، کہ واقعی یہ پروگرام بہت اچھا لگا. اور جن جن لوگوں نے انعام دیا، بر محل دیا، بر موقع دیا، وہ چاہے 500 کا دیا ہو یا 200 کا دیا، تو ایک بات تو یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ تیاری بہت اچھی کی. مگر ایک بات یاد رکھیں، دیہاتوں میں جو بیل کو نہیں دیکھنا، اس کی صفت دیکھنی ہے. تشبیہ میں ہر لفظ جو بولا جائے وہ مکمل بعینہ بمثلہ بلفظہ نہیں دیکھا جاتا. جو بیل چل سکتا ہے اسی کو زیادہ گھسیٹا جاتا ہے. کھیت کی جوتائی میں، دوری کرانے میں، وغیرہ وغیرہ. آپ اگر ایک موقع پر کبھی اچھی سی تقریر کر لیتے ہیں تو پھر بستی والے آپ کو کبھی چھوڑیں گے نہیں. اور اللہ کرے کہ بستی والے آپ کو نہ چھوڑیں. آمین کہو. جس کو اہل بستی چھوڑ دیتے ہیں ترقی اس کو چھوڑ دیتی ہے، اور جسے اہل بستی پکڑ لیتے ہیں وہ شاہراہ ترقی پہ رواں دواں ہوتا ہے. مدارس کی ان محفلوں میں، انجمنوں میں 2 4 10 20 تقریریں اسی لیے اچھی یاد کرا دی جاتی ہے کہ یہ کبھی اپنی طبیعت سے جم کر کچھ بیان کر دیں. پھر بعد میں پبلک اس کو جب چن لے گی، اپنا بنا لے گی اور کہے گی اب اور بولیے، اس پر بھی بولیے، اس پر بھی بولیے. تو جانتے ہیں جب پہلی دوسری تقریر کی وجہ سے واہ واہی ہو چکی ہوگی، شاباشیاں مل چکی ہوگی، تو حوصلے بھی 75% بلند ہو چکے ہوں گے. کہتے ہیں گدھا موٹا ہوتا ہے منہ کے راستے سے، اور آدمی موٹا ہوتا ہے کان کے راستے سے. جانور فربا شود از راہ، جانور فربا شود از ناؤ نوش، کھانے پینے سے، اور آدمی فربا شود از راہ گوش. اس کو ذرا اچھی اچھی باتیں کہہ دو نا بھول جاتا ہے. یار کیا بات کہی حضرت آپ نے، ایسا نقطہ تو اب تک کسی نے نہیں پیش کیا تھا. اس کا تو بخار بغیر گولی کے اتر جاتا ہے. تو اس لیے بھی کہ آپ نے ایک موضوع پر بہترین تقریر اگر کر لی ہے تو اب اگلی بات یہ سمجھیں، وہ اگلا پیغام ہے آپ کا، اگلا پروگرام ہونا چاہیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ چھوڑ دیے جائیں گے. ایک مرتبہ آپ پسند آ گئے تو جو کسی کی پسند میں آ گیا اس کی چھٹی نہیں ہوتی. کہیں گے کہ محرم آ رہا ہے،
हजरत जी आप ही का बयान होना चाहिए। रबीउल अव्वल आ रहा है, सीरत पर आपका 2 घंटे का बयान हम मैदान में रखेंगे, स्टेज पर। फिर और कुछ आएगा, फिर कुछ और आएगा, फिर कुछ और आएगा। इसलिए जामिया के इस निजाम खिताबत को और अंजुमन के इस प्रोग्राम को बहुत गनीमत समझना चाहिए। अगर गौर करो तो अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का पहला मनहज तबलीग और असल मनहज तबलीग ये तकरीर ही है। सारे अंबिया मुकर्रिर तो हुए, लेकिन सारे अंबिया साहिबे किताब नहीं हुए। किताब हर कोई लेके नहीं आया, लेकिन बोलने वाला हर कोई आया, वाइज हर कोई बन करके आया। इसलिए पहली बात तो ये कि आपको मुबारकबादियां हैं, आपने मेहनत की है। और दूसरी बात यह है कि आपको इस राह में मजीद आगे बढ़ना है। सूफी ने अपने मैदान के लिए कहा है, अंदरी रहमी तराशो मी खराश, तराश खराश जारी रखो। जैसे तुम कंघी लेके जब जुमा के दिन खड़े होते हो आईने पर तो आधा घंटा लगा देते। अंदरी रह, मैं सिर्फ जुमा की बात कर रहा हूं। अंदरी रह मी तराशो मी खराश, ता दमे आखिर दमे फारिग मबाश। इस लाइन में तराश खराश इतनी पैदा करो और इस कदर उसमें मुनहमिक हो जाओ कि सांस के आखिरी लम्हात तक आपको फुर्सत न मिले। अभी ये कहा, ऐसे कहा, अब यूं कहूंगा, ये मजमून कहूंगा, इस तरह समझाऊंगा। और ये उस वक्त होगा जब दर्द दिल हो, दर्द दिल हो, सोजे दरू हो। ये तो तकरीर के सब बुनियादी अनासिर की तरफ अभी बात जा रही है, लेकिन मुझे उधर नहीं जाना है। बस ये बताना कि आज आप कामयाब हुए तो आगे भी आपको कामयाब होना इंशाअल्लाह। और उसी के साथ ये जोड़ लीजिए कि अगरचे कि यहाँ पेश किए गए चंद, लेकिन ना मालूम इसमें कैसे हीरे छुपे होंगे। वो भी कह रहे होंगे कि जरा हमको भी कभी स्टेज मिले तो हम बता दे, हमें कोई मौका दे तो हम दिखा दे। लेकिन मौलाना सिर्फ इतना कहने से बात नहीं बनेगी, करके दिखा दिया करो। जितनी नशाताते जामिया हैं सब में आप मुसाहिम मुबाशिर शरीक होने चाहिए, यानी करके दिखाइए। वरना कई मर्तबा सोच पड़ी की पड़ी रह जाती है, ठंडी हो जाती है। और एक बात और समझें तकरीर के बारे में, जो तालिब इल्म ये सोचे, 2 तालिब इल्म अमूमन नाकाम होता है। जो तालिब इल्म ये सोचे कि मैं करूं तो सबसे अच्छी तकरीर करूं, अब मेरा पहला नंबर आए, वो जल्दी मुकर्रिर नहीं हो पाता। बस ये फिक्र होनी चाहिए, बस मैं कर लूं। इब्तिदा में ये फिक्र हो कि मैं कर लूं, जैसी भी कर लूं, वो तो लाइन में लग जाएगा, शुरू कर देगा। और एक दिन उसका वो मंशा पूरा हो जाएगा कि 1 नंबर का मुकर्रिर हो जाएगा। लेकिन इब्तिदा कैसे होगी? गिर पड़े, गिर कर उठे, उठकर चले। क्या कहा? कभी अटके वटके भटके, गिर पड़े, गिर कर उठे, उठकर चले। इस तरह से तय की हमने मंजिले, फिर तो रफ्ता रफ्ता तारिक जमील बन जाओगे। क्या से क्या बन जाओगे? नहीं बन सकते। शर्माए की गए। जब कोई ये सोचे कि आला करूं तो उसके गांव में जब कोई कहेगा
حضرت گشت ہوا ہے ذرا 10 منٹ بیان کر دو. کہو کہ آج کھانسی بہت آ رہی ہے. کھانسی نہیں آ رہی ہے، مضمون کا استحضار نہیں. کیا بولوں؟ درد کہیں ہے بتلاتے کہیں ہو. درد کہیں ہے اور بتلاتے کہیں ہو. یہ چیز رکاوٹ ہوتی. نمبر 2، شرمانے والا. کون؟ شرمانے والا اور اپنے کو کچھ نہ سمجھنے والا، وہ آدمی بھی کچھ نہیں کر پاتا. بس جیسا ویسا موقع آئے طالب علمی کے دور میں تو یہاں تک سوچنا چاہیے کہ کہنے کو کہہ دیا گیا ہے تو مجھے کچھ کہنا ہے. ٹوٹا پھوٹا ہوگا، اصلاح کرنے والے موجود ہیں. اور آخری بات یہ کہنی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا قصہ بتا رہا ہے کہ کسی بھی لائن سے اللہ سے اگر کچھ لینا ہے، کوئی بھی عنایت خاصہ اللہ سے آپ کو لینی ہے تو اس کا راستہ ہے ابتلا سے محبت کرو. اس سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اللہ آزمائے گا، قربانیاں لے گا. ہم صبر کی لائن سے اپنے کو کامیاب دکھا دیں گے، پیش کر دیں گے. حالات اچھے نہیں ہوں گے پھر بھی کر کے دکھا دیں گے. کئی مرتبہ بچے کہتے ہیں یار جہاں داخلہ ہوا بالکل دیہات ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، چلو چھوڑ کے سورج چلے جاؤ، وہاں شہر ہے. یہیں رہو جہاں طبیعت کے موافق. یہ سورت کی ایک مثال دی میں نے، واقعہ نہیں ہے کوئی جی. شہر ڈھونڈتے، اچھے کھانے ڈھونڈتے. یہاں تو الحمدللہ ساری باتیں معیاری ہیں. کھانا دیکھو تو معیاری ہے، نظام دیکھو تو معیاری ہے. لیکن اگر آپ کی طبیعت پر کسی لائن سے کوئی جبر آتا ہے، آپ کی نیند میں خلل آ رہا ہے، آپ کی آزادیوں میں خلل آ رہا ہے، تو آپ سمجھ جاؤ کہ اللہ کہتا ہے تم اپنا کمال دکھاؤ، میں اپنا کمال دکھاتا ہوں. اور بندے کا کمال یہ ہے کہ نامناسب ماحول میں کچھ کر کے دکھا دے. نہ پڑھنے کا جی چاہے پڑھ کے دکھا دے. میں کہتا ہوں جمعہ کے دن کتنے بچے ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، سوائے پرہیز کرنے کے اور صابن لگانے کے پورا دن اور کس میں جاتا ہے؟ صابن لگانے میں اور کس میں؟ پرہیز کرنے میں. اور تیسری چیز جو بتایا، کنگھی کرنے میں. جمعہ کے دن کچھ پڑھ کے دکھاؤ تو کوئی بات بنے، خزاں میں پھول کھلاؤ تو کوئی بات بنے، باہر آئے تو کاٹے بھی مسکراتے. سنیچر کو تو مجبوراً سبھی کو پڑھنا. کیوں بابا؟ جمعہ کو بھی کچھ پڑھ کے دکھاؤ، بڑے شوقین ہو تو. خزاں میں پھول کھلاؤ. کہتے مکے مدینے میں تھے تو تسبیح پڑھ رہے تھے صبح شام. کیا کمال ہے! بمبئی اتر کے بھی تسبیح پڑھو تو کوئی بات بنے. خزاں میں پھول کھلاؤ تو کوئی بات بنے، باہر آئے تو کاٹے بھی مسکراتے. تو بس یہ 2-3 باتیں آپ سے کہنی تھی. اس میں یہ آخری بات تو اصل سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے سے جو سبق ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے کہ ہم قربانیوں کے عادی بنے. قربانیوں کے عادی بنے. نیند کی ابھی آپ کی قربانی یہی ہے، آپ کے کھیلنے کے ٹائم کی قربانی، نیند کی قربانی، کھانے پینے کی قربانی، آزادی کی قربانی. سبق میں جی سونے کا جی چاہتا ہے لیکن نہ سونے کی قربانی وغیرہ وغیرہ. جتنی قربانیاں دیں گے انی جاعلک للناس اماما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نہیں آپ کریں گے وہ غلط ہو جائے گا. آپ پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام ہی طلباء کو حضرت شیخ الحدیث صاحب کی طرف سے بہت ہی علمی تحفہ ہے اور قیمتی انعام ہے.
التحفۃ المرضیہ فی تحقیق ایام الاضحیہ، یعنی قربانی کے دن 3 نہ کہ 4 دلائل شرعیہ کی روشنی میں یہ حضرت اپنی طرف سے پروگرام میں شرکت کرنے والے تمام ہی طلباء کو پیش کر رہے ہیں۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ عزیز طلباء، ایک اعلان یہ بھی ہے کہ جس طرح یہ پروگرام ابھی آنن فانن ہوا، انشاءاللہ تعالی پورے سال بھر ہر 2 مہینے کے بعد میں انشاءاللہ اس طرح کا پروگرام ہوا کرے گا۔ آنے کے 1 ماہ بعد میں سیرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پھر پروگرام ہوگا، تو تمام ہی طلباء سے درخواست ہے کہ پورے ذوق اور شوق کے ساتھ تیاری کرے اور اس طرح کے پروگراموں میں وقتاً فوقتاً گاہے گاہے شرکت کرتے رہے۔ اللہ ہمارے لیے آسان فرمائے اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ اب میں صدر محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وشفاء من كل داء۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، یہ سارے طلباء علماء صرف دین کی خدمت کے جذبے سے اکٹھا ہوئے ہیں۔ اللہ، دین کی خدمت کی صلاحیتیں بھی ہم سب میں پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، خطابت کے عنوان سے، تقریر کی مشق کے عنوان سے، یا اللہ جو محنتیں طلباء نے کی ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرمائیے۔ اس پروگرام کو اے اللہ مزید تابناک بنا دیجیے۔ اے اللہ، تیرے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، قرآن کا پیغام امت تک پہنچانے کے قابل ہمیں بنا دیجیے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ، ماحول سازگار بنا دیجیے، امن و امان کی فضا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، پوری بشاشت کے ساتھ تیرے نبی کا پیغام امت تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائیے۔ اللہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں جو خصوصیات اور جو صفات تھیں، اے اللہ اس کی روح ہمارے اندر میں بھی پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہماری ترقیات کے بھی فیصلے فرما دیجیے۔ ان ترقیات کے پیچھے اے اللہ جو زینے ہیں، اے اللہ ان زینوں سے گزرنا بھی ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ، اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے ہم سب کو اے اللہ اپنے اپنے علاقے کا اور اپنے اپنے زمانے کا دین کا صحیح داعی اور خادم بنا دیجیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔